ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن دنیا میں کتنا ہی آرام میں ہو، سکون میں ہو، مگر اس کے لیے آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ جنت کی نعمتیں کچھ بھی نہیں۔ جو آخرت کی نعمتیں انسان کے لیے، مومن مسلمان کے لیے تیار کر دی گئی ہیں، ان کو دیکھیں اور دنیا کی ساری نعمتوں کو دیکھیں تو پھر بھی یہ جیل خانہ ہی نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن مسلمان دنیا میں دل نہیں لگاتا جس طرح کے قیدی جیل میں دل نہیں لگاتا۔ بے شک جیل ایک کلاس میں کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ جیل ہی ہے۔ کسی آدمی کا وہاں پہ ساری سہولیات کے باوجود بھی جیل میں دل نہیں لگتا، اسی طرح مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ دل دنیا میں نہیں لگانا۔ رہ گئی کافر کی بات، یہ کافر کے لیے جنت ہے۔ بظاہر کافر کو جتنی بھی سکون ہو، جتنی بھی آرام ہو، لیکن دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں ہوں کافر کو، آخرت کی اور دوزخ کی اگر آگ کو دیکھے اور اس عذاب کو دیکھے تو کافر سمجھتا ہے کہ یہ پھر بھی جنت ہے۔ اس کو یہاں سکون رہتا، اس کا دل لگا رہتا اور وہ یہاں پہ بڑی عزت سے رہتا ہے۔ ایک حدیث پاک اور ہے، شاید کسی کو مغالطہ لگ جائے تو اس کو ملا علی قاری نے مرقات میں نقل کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا تھا دنیا مومن کی جیل ہے اور قبر اس کی چھٹکارے کی جگہ ہے، جنت مومن کے رہنے کی جگہ۔ دنیا میں ہے قیدی ہے، جب مر جاتا ہے قبر میں پہنچتا ہے تو اس کو آزادی ہو جاتی ہے، اس دن اس کی ضمانت ہو جاتی ہے، وہ رہائی کا دن ہوتا ہے، اور جب وہ اگلے مقام پہ پہنچتا ہے تو وہ جنت میں ہی پہنچ جاتا ہے۔ رہ گیا کافر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا دنیا کافر کے لیے جنت ہے، موت اس کی گرفتاری کا دن ہے۔ جب کافر مرتا ہے تو سمجھو گرفتار ہو گئے، فرشتوں نے پکڑ لیا، اور جب گرفتار کرتے ہیں تو اس کو سیدھا دوزخ کے ٹھکانے میں ڈال دیتے۔ تو جتنے دن کافر دنیا پہ ہے وہ آزاد ہے، جب مر گیا تو قیدی ہو گیا، پکڑا گیا، گرفتار ہو گیا۔ اب اگلا جہان جو اس کے لیے ہے وہ سارے کا سارا دوزخی ہے، وہ آگ میں جلتا رہے۔ مومن اور کافر میں کتنا بڑا فرق ہے۔ لہذا دنیا میں رہیں، جتنے دن بھی رہیں، جس طرح جیلی جیل میں اپنا دل نہیں لگا سکتا، مومن کو دنیا کو دل نہیں دینا چاہیے، وقت گزارنا چاہیے۔ دوسری بات بھی صحیح مسلم شریف کی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی مومن پر اس کی نیکی کے معاملے میں ظلم نہیں کرتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ یؤتی بہا فی الدنیا ویجزی بہا فی الآخرہ۔ مومن جب دنیا میں نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں بھی اللہ پاک دے دیتا ہے، آخرت کے لیے بھی اس کے لیے بہت بڑی جزا رکھ دی ہے۔ کچھ حصہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے اس کی زندگی گزار اور بسر کرنے کے لیے، وہ دنیا کے معاملات چلا لیتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کا حصہ وہ آخرت کے لیے اللہ پاک رکھ دیتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں آ سکتا ہے کچھ مومن مسلمان ایسے بھی ہیں ان کو تھوڑا تو ملتا نہیں، بہت کچھ مل رہا ہے، بیماری بھی کوئی نہیں ہے، دکھ بھی نہیں ہے، مصیبت میں نہیں پڑا ہوا، رزق کی بھی فراوانی ہے، عزت آبرو بھی ہے، سب کچھ ہے، دنیا میں بھی وہ بڑے سکون میں ہے، عیاشی میں ہے، تو اس کی آخرت دنیا کا سارا عیش و عشرت، سارا آرام اور سکون مومن کی آخرت کو ذرہ برابر بھی خراب نہیں کر سکتا۔ آخرت کا جو اللہ پاک نے اس کا حصہ رکھا ہے وہ آخرت کے لیے تیار کر رکھا ہے، اللہ پاک کو کمی نہیں ہے۔ یہ نہیں بھی ادھر دے دیا تو ادھر سے کم ہو گیا، ادھر سے دے دیا تو ادھر سے کم ہو گیا، ایسا معاملہ اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ رب جس کو دنیا میں جو دے رہا ہے سو دے رہا ہے، لیکن مومن مسلمان کے لیے اس کی نیکیوں کا بدلہ بے بہا آخرت کے لیے اس نے تیار کر رکھا، لہذا دنیا میں بھی نیکیوں کا بدلہ پاتا رہتا ہے،
لیکن آخرت کی جزا بھی اس کے لیے مقرر ہے، وہ اس کو ضرور ملے گی۔ رہ گیا کافر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کافر کی حالت یہ ہے، اس کو اس کے حسنات اور نیکیوں کا بدلہ، اچھے عملوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ نیکی کافر بھی کرتا ہے، غریبوں کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، رفاہمہ کے کام کر رہا ہوتا ہے، یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھے معاملات کر رہا ہوتا ہے، حسن اخلاق کرتا ہے، وہ سچ بھی بول رہا ہوتا ہے، یہ ساری اس کی نیکیاں ہیں۔ پر یہ نیکیاں صرف دنیا تک اس کو کام آتی ہیں۔ جتنی نیکیاں کرتے اللہ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں بہت دے دیتا ہے، اتنا دے دیتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی ذرہ برابر حصہ نہیں۔ کافر کی ہر اچھی اور اچھے عمل، اچھی سوچ، اچھے معاملات کا اجر اور اس کا بدلہ جو ہے وہ سارے کا سارا دنیا میں چکا دیا جاتا ہے۔ جب انسان مر کے کافر قبر میں جاتا ہے تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ایک نیکی بھی نہیں ہوتی جس کا بدلہ اس کو دیا جا سکے۔ تو جب بدلے کے لیے نیکی ہی نہیں ہے تو اس کا نتیجہ آتا ہے اس کی آخرت بالکل خالی ہے، لہذا اس کو کوئی جزا نہیں ہوگی۔ کافر کو صرف عذاب ہی ہوگا اور جہنم ہی ہوگی۔ اب ہم دونوں جملے ملا لیں تو بات سامنے آ جائے گی۔ مومن مسلمان جس نے خدا کو مان لیا، تسلیم کر لیا، رب اتنا راضی ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کو دیتا رہتا ہے، آخرت کے لیے بھی اس کی نیکیوں کا بدلہ بہت کچھ بنا رکھا ہے۔ کافر جس نے مانا نہیں ہے، تسلیم نہیں کیا رب کو، رب دنیا میں اس کے نیکیوں کا بدلہ سب کچھ دے دیتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ہمارے ہاں کافر بہت عیاشی میں ہے اور مسلمان پستی میں ہے، مشکلات میں بھی ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اس کو آگے ملنا ہے، کافر کو سب کچھ یہاں ملا ہے۔ لہذا مسلمان کے لیے مشکل وقت آ جائے، پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، بھوک ہو، قحط ہو، مشکل میں پڑا ہوا ہو، پھر بھی رب کا شکر کرنا چاہیے، مولا ایمان جیسی دولت عطا کی ہے، میرا اگلا کھاتا تو پھر بھی فل ہے نا، مجھے تو جزا آگے بھی ہے، انعام آگے بھی رکھا ہے، اور اتنا بڑا انعام آگے رکھا ہے، دنیا کا کوئی انعام اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ پھر بھی دولت